بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بیوقوف بننے سے پرہیز کرو۔ کیا ہی بہترین کوٹس ہے، یہ تو جان لیوا کوٹس ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تتلی ہے، اس کے کچھ کلرفل پر ہیں اور کچھ بلیک جو صرف بدگمانی کے مرض کی وجہ سے جل چکے ہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا آپ مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ یہ صحیح بات ہے، آپ ان رشتوں سے بچیں جنہیں آپ نے سجا کے سنوار کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے کبھی کام آئیں گے، وہ کبھی بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ وہ صرف ایک کرائے کے مکان کے جیسی ان کی ویلیو ہوتی ہے کہ جب تک آپ ان پہ خرچ کرتے رہیں گے وہ آپ کے پاس ہیں، جب آپ نے ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دیا تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے، ان چیزوں سے، ان رشتوں کے، جھوٹے رشتوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ جب آپ دل میں زہر رکھتے ہیں تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ کی باتوں میں مٹھاس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو بھی، کیونکہ لوگوں کو وہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کے زبان سے بے شک آپ میٹھا بول رہے ہوں، مگر لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، دنیا بیوقوف نہیں ہے، سب کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ جی آپ کے دل میں کس کے لیے کیا کچھ ہے۔ یا آپ میٹھا میٹھا بول رہے ہیں، میٹھی چھری بننے سے پرہیز کریں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی زندگی سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی، یہ بے شک یہ سچ اور حق بات ہے، اور جس کسی نے بھی یہ کوٹس لکھا ہے یا جو بھی لکھا ہے، یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ ان لوگوں کو گلے لگا لیں۔ ایسا نہیں کہ جن کو آپ نے اذیتیں دی ہیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا مرضی رو لیں، معافی مانگ لیں، گڑ گڑا لیں، وہ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اس کے بندوں کی آپ نے دل آزاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب اس کے بندوں کی دل آزاری کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنی خوشیاں کیسے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے، ہمیں سب کچھ عطا فرمائے، اور دوسروں کی خوشی، دوسروں کا سکھ، چین، سکون آپ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جی وہ ہمیں گلے لگا لے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، ابھی اپنے ہی گھر میں دیکھ لیں، جب ہمارے گھر میں بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ صرف اگلے کی غلطی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے، وہ اپنا وہ حصہ حذف کر جاتے ہیں، وہ حصہ وہ بات بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے بھی اس کے ساتھ یہ کیا ہے۔ صرف اسے وہی کہانی سناتے ہیں اور وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود بیچارے معصوم، بے بس، لاچار نظر آ رہے ہوتے ہیں، صرف وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچیں کہ جس میں وہ خود صحیح ہیں اور آپ کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا ہی بچنا چاہیے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ یہ کوٹس بہت بہترین ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہاں اگر آپ کسی کی بھی چپ کر کے سنتے رہیں گے نا تو آپ بہت اچھے آپ تب بھی نہیں ہوتے۔ یہ بات دل سے نکال دیں کہ آپ تب بھی اچھے ہیں، اچھے آپ تب بھی نہیں ہوتے، برے آپ تب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بولے نہیں تو بھی، تو نہیں بولیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ نا بڑے ٹھیٹ ہیں، بولتے نہیں ہیں، اور جب آپ بول پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بڑے بدتمیز ہیں، ان سے تو برا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ تو ہے ایسے جواب دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے آج کل کی لائف میں، روٹین میں روز ہو رہی ہیں۔ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کوٹس کے اینڈ کے اندر، میں نے یہ اس لیے لگایا کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ رو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی دل آزاری کسی نے کی ہے یا کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے تو پھر رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بے شک اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، وہ اپنے طریقے سے بدلے لینا جانتا ہے۔